پانی پی لیں خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ سامعین کرام، خطبے دا آغاز میں قرآن مجید دی سورہ روم دی 12ویں تو لے کے 18ویں آیت تک پڑھ کے پیتا۔ دنیا دے اندر کہن تے اسی بہت سارے انسان آباد ہیں تے سارے نوں اسی آنے کہ جب تک کہ جان نہیں نکلدی زندہ، مگر قرآن مجید دی زبان سے سارے لوگ زندہ نہیں۔ اب زیادہ لوگ جڑے زمین تے چل پھر رہے سوٹڈ بوٹڈ بھی کوٹھیاں چ رہن والے خوشبوئاں چ سمجھو بھجے ہوئے سب مردہ، یہ ساریاں سڑیاں ہوئی لاشاں جنہوں نے انسان کہنا بھی انسان لی گالی ہے۔ زندہ بہت تھوڑے لوگ آوا من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ الناس،
مرے ہوندے آ لوگ مگر دین جدوں انہاں وچ آ جاندا تو زندہ ہو جاندے آ، اور انہوں نے ایک ایسی روشنی مل جاندی جہدے نال دن رات لوگاں ترے پھردے تو نور اگے اگے چلدا، انہاں دی رہنمائی کردا، زندہ صرف ہو بندے۔ باقی جڑے انہاں نوں کہو کہ انساناں واسطے ایک لکھ دا ٹیکہ کہ کرپشن کردے آ، ڈاکے ماردے، خرباں ہڑپ کر کے مڑ کے معافیاں لے لے، یہ انسان کوئی نہیں۔ انسان بہت ورلے ہے زمین تے۔ اس پاروں ہی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور علامہ اقبال نے اپنی اسرار خودی رموز خودی کا دباچہ بنایا۔ شروع پہلا ٹائٹل پیج تے شعر لکھے ہے، دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر۔ کل ایک بڈھا آدمی، کوئی چھوکرا نہیں جی عمر نہ گزرے، بڈھا عمر گزر گئی، ہاتھ تے چراغ رکھیا ہوا، بازاراں چ گھوم رہا، دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کد دام و دد ملول مو انسان مار۔ پوچھیا بابا ایس عمر چراغ ہاتھ لے کے پرے بازاراں دن دے وقت کی لبدا پھردا؟ انہیں آکھیا میں درندیاں اور چار پایاں تو تنگ آ چکا۔ یہ درندے آ جڑے ایک دوسرے نے وڈ وڈ کھاندے آ، جدوں ویندے آ فصل آئی ہے لکا کے گھراں چھوڑ رکھ لیندے، مہنگائی ہوئے تو لوگ مرن۔ یہ انسان کوئی نہیں، درندے خون پین والے لوگ، اور یہ چار پائے جنہاں دا کم کھانا پینا تے جمع کرنا تے مر جانا۔ کد دام و دد ملول مو، میں نہ چار پایاں اور درندیاں تو تنگ آ چکا ہے، انسان مارزوس، مینوں یار کسے انسان دی تلاش ہے، کوئی انسان لبدا پھردا میں بے دنیا کوئی انسان بھی ہے گا، حالانکہ دو ٹنگیاں نہ دنیا بھری بازار پریا تے بڈھا چراغ لے کے جڑا ادہم رہا نے سست عناصر دلم گرفت۔ یہ جنہاں دے ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، نہ انہاں دا کوئی حوصلہ، نہ ہمت، نہ کوئی اعلیٰ مقصد، نہ کچھ کرن دی نہ تڑپ، نال ٹوٹے لوگ بیٹھے ادہم رہا نے سست عناصر دلم گرفت۔ یہو جہ جنہاں دے جوڑ جواب دے گئے کوئی کم نہیں، نہ کوئی پڑھن پڑھاؤن دا، نہ دین دی خدمت دا، انہاں تو میں تنگ آ چکا۔ کد دام و دد ملول مو انسان مار، ادہم رہا نے سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رستم دستان مار۔ مینوں یار علی مرتضیٰ جیسا چاہیے جڑا خیبر توڑے تے سکیاں روٹیاں جاؤنیاں کھا کے دشمناں نہ ٹکر لے، تے رستم دستان دی ضرورت ہے۔ دستان دا بیٹا سی نا رستم، آندا وہ جہ بہادر چاہیے، یہ بزدل نہیں چاہیے۔ تے جواب کی ملیا پھر؟ گفتم کہ یافت می نشوت جستا اما، میں کیا سی بھی تاری طرح بابا ڈھونڈ چکے ہیں، وہ بندہ نہیں لبدا، انسان اتنے کتنے آ؟ یہ آدھے آ کھا پی کے قبراں چلے جاندے، کیڑے مکوڑے، انسان کوئی نہیں۔ گفتم کہ یافت می نشوت جستا اما، میں کیا بابا جی اساں بھی بڑا ڈھونڈیا ہے، وہ انسان نہیں لبدے۔ گفتاں کہ یافت می نشوت آن مارزوست، انہیں آکھیا جڑے عام نہیں نا سستے لبدے، میں وہ جہ انسان کوئی لب رہا کہ لکھاں جو لب جائے یار جہدے انسانیت ہوے، ساری دنیا دے لالچ دے قدماں ڈھیر کرتے جان تے سر تے تلواراں رکھتیاں جان تے وہ کہے جڑا حق ہوے، اداں دا بندہ لب۔ تو قرآن ایک گل آندا ہے کہ لوگ جڑے نا تسی زندہ نہ سارے سمجھو، جڑا رسول کریم علیہ السلام نے جگہ جگہ آندا انک لا تسمع الموت، کہ تو مردیاں نوں نہیں سنا سکتا۔ اسی اس چکر چ پی گئے کہ قبراں جڑے مردے سنتے کہ یا نہیں سنتے، وہ چو گاہ ہے چو کڈن والی گل ہے، ایت نہیں اس بارے چتری کہ قبراں والے سنتے کہ نہیں سنتے، اس مثال چو کہنے کلیا نہیں سنتے، کسی نے آکھیا سنتے مگر عمل نہیں کر سکتے، گل کافراں دی۔ اللہ نے آکھیا جنہاں دے پیغمبر مگر تو پیاں انہاں نوں قرآن سنانا چاہنا آندا انہاں دل چترے مرے، یہ سونی نہیں سا مردہ کیا انہوں نے کافرن، حالانکہ وہ بڑے بڑے سردار سی، کوٹھیاں اور بنگلیاں دے مالک سی، باغ سی انہوں، اللہ نے کہا مردیاں مگر پیاں، یہ مرے ہوئے یہ نہیں سن سکتے۔ تو زندہ انسان جڑا قرآن آندا اور اللہ دے رسول دی حدیث آندی ہے بے زندگی دی ایک علامت ہے کہ اللہ یاد آن، ذکر اللہ جڑا یہ نشانی ہے بے بندہ جیندہ کہ مر گیا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس سے فرمایا مثل الذی یذکر اللہ و مثل الذی لا یذکر مثل الحی والمیت، زندہ اور مردے دی مثال ویکھنی تو قبراں جنا زندے مردے لبدے پھرو، چلدیاں پھرنا چ ویکھو کہ جنوں اللہ یاد ہے وہ زندہ ہے، جنوں اللہ یاد نہیں وہ مر گیا۔ مگر ساڈی بدقسمتی کہ دین دی ہر گل بدل کے رہ گئی، ذکر دا معنی بن گیا بھی کسی دن کسی جگہ کٹھے ہو جاؤ، جلیاں پاؤ ہو حق دے نعرے مارو اللہ 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 شور کرو، یہ ذکر اللہ۔ یہ اللہ نے آکھیا سی کہ جڑے اللہ نو یاد رکھدے زندہ، جڑے نہیں یاد رکھدے مرے۔ اے سورت بقرہ 2.5 سپارے پڑھ جاؤ، ایک قرآن دی پہلی سورت، فاتحہ تو بعد اتری ہے، حالانکہ مدینے شریف جا کے اتری، لوائی پہلا، جڑیاں پہلا اتریاں سے پیچھے بھیج دیتیاں سورتاں۔ اللہ نے آکھیا کتھے تمہیں پہنچاؤنا،
وہ ساریاں تیاریاں اصل کام یہ ہے کہ شریعت دی پابندی کرانی کہ اللہ یاد ہے تمہیں اس تو 2.5 سپارہ حلال حرام نکاح طلاق حکومت ہر شے بیان کرتی اور ایک گل سی جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمائی کہ جس گھر چ سورہ بکرا پڑھی جاتا ہے اتنے شیاطین نہیں آ سکتی اسی چونکہ ہر کم جادو سمجھ کے کرنے ہیں سارے کرائے نہیں وری سورت بکرا پڑھو اتنے جن نہ آن اور یہ نہیں گل سی شیطان نہ ہوئے برا کم کوئی نہ ہوئے اس گھر کے اندر جڑا اس سورت نو روز پڑھے وہ دس دی ہے بھی تو آ کرنا تا نہیں کرنا یعنی نبی علیہ السلام دی حدیثاں نہ بھی کھیل بنا لیا بھی جادو ہے یہ پڑھیا کرو جن بھج جان رسول کریم دا مطلب سے کہ جڑے لوگ اس سورت نو پڑھتے رہے کیوں شیطان نے انہوں نے گھر چاہنا وہ دس دی ہے بیا کم تیرے لیے حلال ہی تے حرام اور یہ نچوڑ دی گل جڑی ہے جس سمجھو اس سورت دا جڑا نا سارا محور تو راہ جتے پہیا کمدا ہے کی ہے یہودیاں دا بیان ہویا کہ تہاڈے تو پہلا اس امت تے بڑے رب دے نام سی پیغمبراں دی نسل سی انہاں لئی پتھراں تو چشمے نکلے انہاں لئی بدلاں نے سائے کیتے من سلے اترے مگر کام نہیں انہاں ٹھیک کیتے میں چک کے باہر مارے انہاں تے خدا دی لعنت ہو گئی ہے ردے گئے تے تانوں ایک نویں امت بنایا تانوں ایک قبلہ مکہ شریف والا دتا تہاڈے جو رسول آیا تے ایت کیڑی آئی درمیان شریعت بعد شروع دی یہودی معزول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم برقرار اور آیت ایک کی کیا پلے بنی ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا اے نچوڑ ہے ساری سورہ بقرہ دا مگر یہ پٹھا بہ گیا جدو ذکر دا مطلب بن گیا تسبیحاں کماؤ تے جلیاں پاؤ تو ذکر تے مٹ گیا اداں دے مرے ہو گئے جن یہو جہا ذکر زیادہ کرتے انہیں بدماش انہیں حاجی لٹے رہے انہیں دنیا نو ٹھگ دے تسبیح کمائی جانے اے وہ ذکر نہیں جدی گل اللہ رسول نے کیتی ہے اللہ رسول جس ذکر دی گل کرتے ہور فرمایا فذکرونی اذکرکم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا کی ہے گل کہ تسی میرے دین دا خیال رکھیو اے وعدہ لیا کہ یہودی معذور تانوں یہ وعدہ سپرد کرنا کی ہے فذکرونی مجھے یاد رکھنا کی ہے جڑا مرحلہ سامنے آوے پوچھو کہ اللہ آندا ہے کام کراں یا نہ کراں میرا خیال رکھیو مینوں یاد رکھ کے جو میں کہنا چلتے رہو اذکرکم میں تانوں پھر یاد رکھوں گا میں جڑے وعدے کیتے کہ دنیا چ تسی سربلند ہو گے حکومت دوں گا تہاڈیاں زمیناں خزانے اگن گیاں آسمان برکتاں میں اپنے وعدے پورے کروں گا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم تسی اپنا وعدہ نبھا دیو میں اپنے وعدے پورے کروں فذکرونی اذکرکم میرا خیال رکھنا جے یاد رکھنا مینوں میں تانوں یاد رکھنا اور وہ تشریح بھی اگے کرتی وہ کیا یاد رکھنا واشکروا لی ولا تکفروا میری نعمتاں دا شکر ادا کرنا جس کام لیے وہ چیزاں میں تانوں دتیاں اودے لئی ورتو زبان ملی ہے کہ یہ حق دا اعلان کرو یہ گانے نہیں گاؤنے تے بکواس نہیں کرنی جھوٹیاں گواہیاں نہیں دینیاں تے جھوٹے وکیل بن کے بدماشاں دے مقدمے نہیں جتنے ہاں حق نہیں بولو کان دیتے ہیں کہ حق سنو یہ باطل گلاں نہ سنو پیر دیتے ہیں کہ نیک کمال چل کے جاؤ مسجداں اور عبادت خانے نو جاؤ بدماشی نہیں جاؤ نعمت دا شکر کی ہے یہ بھی زبان نہ کوئی نہیں شکر الحمدللہ پینا شراب دا پیالہ با شکر الحمدللہ اور کفر بکن دیا تو حرام پی کے شکر کرنا اللہ نے شکر ادا کیا کہ جس گل ہی نعمت ملی ہے ورت پیسے ملے کہ آپ حلال کھا بال بچے نو چنگا کھوا تے بعد غریباں نو دے جے نہ تو کنجریاں نہ چاہندا رہے تو اس نعمت دی نہ شکری کر وہ اس نعمت نو غلط ورت رہا سارے قرآن دا نچوڑ صحت چاہ گیا کہ میرا خیال رکھی میں تیرا خیال رکھوں گا اس دنیا چ بھی اگے بھی اور وہ طریقہ کی ہے واشکروا لی ولا تکفرون میرا شکر ادا کرنا جو پلے ہی سمجھنا کہ میں اور میرا جو کچھ ہے میرا نہیں ہے رب دا اور رب دی مرضی نہ ورتی ولا تکفرون نا شکری نہ کر اے سمجھو قرآن دا خلاصہ تہاڈے سامنے سورہ بقرہ جو پڑھدا اگے پیچھے جڑے سارے حکم کام لمے ہیں گل ہی نہیں دسی میرا خیال رکھو ارے نہیں آخری سلطان ہندوستان دے بیچارہ درویش سی بندہ نیک سی مگر حکومت ادوں ملی جدوں سنبھالی جان والی گل نہیں ایویں بہادر شاہ ظفر بیچارے آندے حکومت پہ برباد کی کرنی برباد تو پہلے کر چکے سی سلطنت مغلیہ تباہ ہو چکی سی ایک فقیر آدمی آخر سے آیا بندہ بالکل درویش سی مگر وہ پلے کی انگریز آ کے دربار تک بہ گئے ہر شہر سے قبضہ ہو چکا سی سوائے اور رون دے غم کرن دے بھی کڈا ہے ساڈا ملک سی تے اتنے ساڈے جھنڈے لہراؤندے کی بن گیا کڈی بات پیاری کہہ گیا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا ہی صاحب فہم ہو سکا بڑا قابل نظر آوے بڑی عقل دا مالک ہوئے بالکل انسان نہ سمجھی انہوں کہ اس کو بڑا علم ہے تو بڑا کتاباں جانتا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا ہی صاحب فہم ہو سکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا حالانکہ کئی انسان سمجھنا انہوں وہ دی عقل دا ماتم کرنا
کہ دن خوشی دے آئے تو بھول گیا، یاشیاں پہ گیا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. غضب سے آیا، غصے سے آ گیا، ناراض آیا تو بے شمار لوگوں کے بچے مارتے تھے، عورتوں بچے جڑے ان سے بم برساتے. پھر میں انسان ہے، انسان انہوں من بینوں ہر حال خدا یاد رہا. میں نے آخیا میں خدا دا بندہ، وہ خدا مینوں ویکھ رہا، میں انہوں حساب دینا. اے اللہ نو یاد رکھنا، تسی زبان نہ ہلاؤ، ایک دن بھی نہ پڑھو سبحان اللہ، مگر اے یاد ہوے تہاڈے دل کہ جو کماؤن لگا گاہک نہ سودا کرنا جی نہ دا. یہ بیچارہ نواقفے نو ٹھگ لواں، چیز ملاوٹ کر دیاں، کٹ توڑ دیاں، یہ ذخیرہ کر لیا کہ 10-15 دن روکنا تو مہنگا ہو جائے. وہ یہ سوچ کے حلال و حرام دین کی آندا. دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے، بڑی پیاری بات کہ ہندی دعا مگر ذکر دا معنی سمجھا ہے. دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں. ساگر سمندر نو آندا ہندی جاندا ہے، سمندر چ رہندی ہے مرغابی مگر پھسی نہیں ہوندی، اوتھے رہندی ہے مگر جدوں چاہندی اڑ جاندی. دنیا چیداں رہ بے دنا دل نہ لگ کہ تینوں ایک قابو کر لے تو چھڈ نہ سکیں. حرام آ گیا، دنیا دی محبت نے تینوں جکڑ لیا. یار لکھاں یار سودے چون دیا، چھڈ حلال حرام نو. ہاں اے میں بانڈ خرید لیا، اینا نکلایا میرے نام دا. اے دنیا ایسا اگر تو ہو گیا تو پھر پھس گیا. جے مرغابی انگوں رہا، بچے بھی جنے، دکاناں بھی کیتیاں مگر پھسیا نہیں. یہ محبت تینوں گھیریا نہیں، تو مرغابی کی طرح آزاد رہا کہ جدوں چاہیا بچوڑ گیا. دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں، نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر میں. کمال کر دیتی دعا کہنے والے نے. وہ آندا ایداں خدا نو یاد رکھ کے منہ کچھ بھی نہ پڑھ، مگر جس طرح عورتاں جڑیاں کڑا رکھ کے کرے تے کڑا گاگراں کئی کڑے ہیٹھ اتتے رکھ لینے، نہراں تو پانی لیاؤنا، کنویاں تو لیاؤنا، ان تے چل پہ نا پمپ شمپ پنڈاں چ پتہ لگتا سی. وہ گاگراں ہونیاں آپس ہسدیاں کھیڈدیاں ہونیاں سہیلیاں نے، مگر دھیان کتنے ہوندا. ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ گاگراں ٹوٹ جان. نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چتناری گاگر میں. جس طرح عورت دا دھیان ہوندا اے یاد رکھنا کہ تو شک نہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ مگر دل تیرے سمایا ہوئے اللہ ویکھ رہا، حساب دینا انہوں اتھے جا کے کی بنوں. اے یاد خدا جدا قرآن ذکر کردا جنوں آندا اے جنہ چ زندہ ہے دینا چاہیے نہیں مر گئے. مرے اسے تو مرے ہی نظر آؤں تمہیں. آ جڑا عدالتاں اسمبلیاں ہر جگہ فطور پیا، یہ کالا فطور ہے؟ مردہ لوگ کوئی نہیں بھی اس دنیا تو بعد خدا کو بھی جانا بھلے ہوئے. اس سے نا تو کی توقع رکھ دے بھی انہیں نہیں کرنا تو نہیں کر. یہ سب کچھ کر سکتے، ملک بھی بھیج سکتے ہیں سب کچھ. اللہ جنہوں یاد ہو نہیں کر سکتے. اور اس باروں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور کے دے. ہن بدقسمتی کی ہے کہ جمعے تے تسی 10 بندے ہے جے، ہور نمازاں 2 صفاں وہ بھی پوریاں نہیں. اس ویلے نمازی کتنے جاندے؟ اس ویلے نہیں پتا کہ جمعہ تے 8 کی نہیں ہے، 5 نمازاں تے روز اللہ نے 2-4 گھنٹے بعد رکھیں. کیوں نہیں آؤں؟ کوئی اللہ یاد بالکل مرے ہے. یہ رواج پیا بھی چھوٹے ہوندے جمعہ پڑھن یاد چ نالے کوئی مولوی صاحب جڑا ہوندا لیکچر اچھا سننا آ جائے چسکے لیے کھ نماز ہی نہیں پیدا. قرآن پاک آندا پہلی شے جڑی کلمہ پڑھن تو بعد اگر اللہ دی یاد دل سما گئی ہے نماز ہونی چاہیے. علامہ اقبال فرماؤندے رحمۃ اللہ لا الہ باشد صد گوہر نماز. سن لو میرے کو بہ کے نماز ہی نہیں تو آئی کچھ بھی نہیں میرے کو سیکھا. مناظرے کرنے کا کی فائدہ جھگڑے کا. نماز اور دعا میں جو کچھ پڑھیا لکھیا 2 شاہ میرے لوں چ رکھ گئیاں کہ دعا نہیں بندہ کر رہا تو بھی کوئی خدا نو نہیں منتا. وہ دے خیال خدا کوئی ہے سی جنہیں دنیا بناتی. ہوں آپ ہی چل رہی ہے اپنے کام کرو تو کوشاں کرو. بالکل کافر اور مردود آدمی ہے. دنیا اللہ دے کنٹرول چ میں انگل بھی نہیں ہلا سکتا ڈر تک اجازت نہ دے. اس تو دعا نہ کرے بالکل اسلام نال دا کوئی تعلق نہیں. اللہ آندا میں جہنم بھیج دوں گا. اور اس لیے کوئی نہیں کہ فلانے ویلے ہاتھ چکو، ایسی کوئی گل نہیں. ہاتھ چکنے کے بھی موقع ہے. اللہ رسول نے دعا نو اس طرح کر دیتا جویں آدمی دا سانس لینا. میں ساہ بہ رہا تو زندہ ہے رک جا مر گیا. دعاواں چھٹ گئیاں نا. اس تو اللہ دے رسول نے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے جا کے خریدن دی کوشش کر، نہ اللہ کو منگ کہ اللہ انہیں پیسے دے دوں کہ میں تسمہ خرید سکاں. ورنہ ویکھ دے نا کہ لائناں 'چ لگے آٹا خریدن جو کہ پیسے بھی نہیں رہے ہون. اللہ جو چاہے کر دے. اللہ نو منو کہ التوحید القدر و نظام التوحید. اس گل تے ایمان رکھنا کہ دنیا خدا چلا رہا ہے، بنا نہیں دیتی، صرف چلا رہا اور ہر وقت براہ راست حکم دے رہا. یہی نہیں بیاہ جبریل کر رہا تو میکائیل کر رہا تو فلانا بزرگ کر رہا. آپ براہ راست کر رہا ہے. دبر الامر نہ سماعل نہ آسمان زمین بناؤن کسے نبی ولی نے دخل دیتا نہ چلاؤن کوئی دخل دیتا.
دخل دے بھی نہیں سکتے، یہاں دے چھڑ دے اگلے دن ہی جہان دا کارخانہ تباہ ہو جائے، بڑے بڑا نبی بھی کہوں گا کم ٹھیک ہے، اللہ ٹوکوں گا کہ موسیٰ تینوں کی پتہ ٹھیک ہے کہ نہیں، جا 4 دن خضر نہ پھر تینوں سمجھ آوے کہ خدائی کرنی خدا دا کم ہے۔ اس تو بیوقوف لوگوں کا کیا توحید سمجھو کہ دنیا خدا دے اشارے سے چلے، اس تو دعا لمحہ لوں لوں چوں کہ اللہ مدد فرمائیں، توفیق دیں، سیدھے راہ تے قائم رکھیں۔ اور اے دعا جو بالکل میں سمجھنا ہر بندے نے چاہیے نوکے زبان رکھے، میں اللہ دی توفیق نے نہیں چھڑدا، اللہ لا تکلنی الی نفسی واللہ حلق، اللہ مینوں میرے تے نہ چھڈیں ورنہ میں تباہ ہو جانا، میں گنڈا بن جانا، بدماش بن جانا، حالات کی ہے مینوں تو سنبھال کے رکھ، اللہ لا تکلنی الی نفسی واللہ حلق۔ اور نماز لا الہ باشد صدف گوہر نماز آندا لا الہ الا اللہ ایک سپی ہے، ارے موتی کہڑا کلمہ پڑھن تو بعد موتی نہیں جمیا تو سپی نہیں کرنا، سمندراں چوں موتی لی انہوں سپی تے بنائی دی موتی لی کہ سپی چوں موتی کرنا، لا الہ باشد صدف گوہر نماز، ہاں لا الہ سپی ہے توحید اور وہ چوں موتی نکلدا نماز دا قلب مسلم راہ حج اصغر نماز آندا نماز دی سمجھ آیا جب مکے تو حج کرن کی جانا، ہر وقت جدوں تو نماز سے آنا ایک حج اور عمرے لے آنا، تیری زیارت تو خدا دی زیارت کرنا، اور بالکل حدیث پاک دے الفاظ ہے کہ جڑا گھروں وضو کر کے نکلدا اور مسجد آوندا اللہ اس دی عمرے دا ثواب لکھدا کہ تو مینوں ملنا، یہ زیارت ہے خدا دی، جدوں ملاقات ہے سمجھ۔ اور اس سے اللہ دے رسول نے آکھیا ہر جگہ جتھے جتھے مسجداں بنیاں ہے بیت اللہ، صرف وہ مکے نہیں بیت اللہ، بیت من بیوت اللہ، ہر جگہ شاخ ہو گئی ہے بینک دی طرح، اللہ دے گھر کھل گیا کہ آ ایتھے اپنے رب نوں مل۔ اور فرمایا مزور تے لازم ہے کہ ظاہر دا حق ادا کرے، اللہ نوں ملنا آیا تو ملاقاتی ہیں، ہن جہاں گھر ہے وہ تیرے پوری خدمت نہ کرے وہ شان دے لائق نہیں، اللہ وہ نہ کرے، جڑا تو تیرا اپنا گھر کھول گیا تو خود نہیں، اگر بزلف دراز ہے تو دستے مانا ارساد، اگر ساڈا تیری زلف تک نہیں پہنچ رہا گناہ ہے بخت پریشان ہو دستے کوتا ماں، ساڈا ہی ہاتھ چھوٹا ساری قسمت لے ڈبی ہے، ورنہ تیریاں زلفوں سے دراز ہے، تو نیڑے ہی ہیں بالکل قریب ہے، اور ہر ویلے آنا بندہ کر گل میں سننے تیار ہے۔ اس تو نماز کی ہے فإنما يناجي رب، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جب تو نماز کھڑانا تینوں پتہ کہ دینا تو رات دی گلا کر، کوئی نہیں نال دا بھی سن رہا ہوندا تو کی کہہ رہا، اپنے رب نہ سرگوشی کر رہا، کان لا جے میں گل کری اداں تیرا رب سندا اور کوئی نہیں سندا۔ اور نماز دا ترجمہ میں نہ میرے بریلوی دوست شیعہ دوست وہابی سارے پڑھ لن، کوئی آندا جے واسطہ تفصیلا، کوئی پوری دعا چل لے لو، کتے ذکر ہے کسی بندے دا کہ سانوں خدا تک پہنچا، ڈائریکٹ اپنے رب نہ گلاں کر رہا آدمی، سیدھیاں خدا کو دعا کر رہا، اس تو پتہ لگتا بے رب اور تیرے درمیان کوئی رکاوٹا کہ رب نوں تم ملنی آؤندی ہو کے جانا ایڈے لمبے فاصلے، اِنَّ ربی علی صراط مستقیم، رب این تیرے سامنے سیدھا کھڑا، تو آپ ہی وچ بندے آپ آڑ لے ہوئے کہ انہاں نوں لبدے پھرو خدا وال پہنچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور تے جاندے، قرآن دی بات سنا، قرآن ایک خزاں ہے ایسی ہی سمجھو ہے معجون اعلیٰ کہ اینوں کھا لوے تو بندہ بڑھاپے چ جوان ہو جائے، دین ہی دین۔ مینوں یاد رکھنا تے موسیٰ علیہ السلام نے کی حکم آیا کہ مینوں یاد رکھنا کھیل نہیں، ہر کم حلال و حرام نفع اور نقصان دے موقع تے بھی مینوں نہ بھلاونا اور میرے دین نوں جھرنا بڑی اوکھی کاٹی ہے، اتنے بڑیاں آزمائشاں، بچنا کد نہ اقم الصلاۃ علی ذکری، پہلا دس کے کہ میں ہی اللہ، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہو، مینوں پوچھنا، اگلی گل کی ہوئی اقم الصلاۃ علی ذکری، مینوں یاد رکھنا تے نماز نوں صحیح طریقے نال ادا کردا رہی، وقت سر تے سمجھ کے سوچ ٹھیک ٹھیک پڑھی نماز، موسیٰ علیہ السلام پڑھدا رہیں گا صحیح طرح تے میری یاد جڑی دل چ رہو۔ اس نماز دے بارے چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن اپنے ساتھیوں نے پوچھا کہ لوگوں ذرا سوچ کے دسو کہ کسی آدمی دے دروازے تے اگے دریا بہندا ہوئے تو دریا چوں 5 ویلے مل مل کے نہاوے تو اتنے میل رہ سکتا؟ لوگوں آکھیا نہیں اللہ دے رسول اتنے میل کیوں رہے؟ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازاں دا یہی حال ہے، بندے چوں میل کٹ کے انہوں صاف ستھرا بنا دیا، کوئی نماز والا آوے بھی اس تو سمجھ لو دین اگر کسی آدمی نے دوران ساری دنیا دا فرید و دہر ہو گیا نا، کوئی جر کے جمع ہی کوئی عالم نہیں، ککھ بھی نہیں ہوتے پلے اگر نماز نہیں، نماز لی بے چین ہوئے، ایک نماز تو بعد وہ دل اٹکیا ہوئے، قلب مغلقم بالمساجد پڑھ کے گیا، اور اگلی نماز لی تڑپتا ہوئے کہ وقت آنے والا پھر جانا مسجد میں یا پڑھنی ہے، یہو جی نماز دا شوق، اداں دی نماز جڑی فرمایا پیدا کرو، اللہ دی یاد تواڈے دلاں پیدا ہو۔ اور ایسے گل ہی کہ تواڈے اور رب دے درمیان سورت بقرہ عہد ہویا کہ تسی مینوں یاد رکھنا، تسی میں تانوں یاد رکھوں،
معاہدہ جو عرب لوگ کرتے یہ رسی نہ گنڈتے تھے، میں بھی ایک رسی لیا، انہیں بھی لیا، دونوں گنڈ دے حبل جڑا سی رسیاں گنڈ لینیاں یا ہاتھ جڑا سی ہاتھ نہ، کیا میرا تیرا معاہدہ ہو گیا، ہاں دونوں نے دامن دیتے ہاتھ کہ ہاتھ کٹوا دیں گے شاید تو نہ پھریں گے، یہ ہوئی آیا جڑا تھی ہاتھ اٹھا کے نماز دے شروع ہاتھ چکیا کیا سب نوں چھڑ دیتا، اسی دستبردار ہو گئے، زمین آسمان دی کوئی شے نہیں سانوں چاہیے، اللہ اسی ہاتھ کھڑے کر تیرے سوا کچھ نہیں اسی چاہتے، صرف تینوں چاہنے، اللہ اکبر، تیرے تو وڈی کہڑی شاید جدی رضا سی ٹونڈی کوئی نہیں لب دے، اور ایک کہن تو بعد ہاتھ نہ ہاتھ مار ساڈا تیرا ہو گیا معاہدہ، اسی تیری گل مناں گے، تو ساڈا خیال رکھی، کیا کیوں نہ رکھوں گا، اس پاروں نماز ہاتھ میں بنو کوئی نہیں ہے بدے سب غلط گل ہے، سجا جڑا سجا دی تلی تلی سے ہونی چاہیے، سن لو آئل حدیث پاوے کوئی ادا دا ہاتھ نہ بنو جڑا دین کوئی نہیں ہے، بالکل دین اسلام ہی دسدا کہ ہاتھ جڑا تلی تلی سے ہونی چاہیے، کچھ ایسا گٹ سے ہونا چاہیے، تھوڑیاں جنگلاں جڑیاں تلائی سے چلے جائے، ایداں دے ہاتھ بنے کہڑے دین چاہے، ہاتھ ہوئے بجا جویں دونوں ہاتھاں دی گنڈ بج گئی، ایک پاسے اللہ دا ہاتھ ہے اور دوجے پاسے میرا تہاڈا ہاتھ، اور یہ بھی چونکہ دین نے دسیا کہ اللہ دے ہاتھ سارے سجے، میرا تہاڈا سجا کھبا ہے گا، ساڈا کوئی کمزور ہے کوئی تگڑا، سجے ہاتھ جان زیادہ کھبا جڑا وہ ماڑا ہوندا، اللہ دے کل تاج ہے یمین، اللہ دے دوویں ہاتھ جڑے نا بالکل یمین ہی یمین ہے، یہ سمجھاؤن لی گل ہے، اللہ دا کوئی ہاتھ کمزور نہیں، اس تو سجا کہدا ہے، سجا اتنے کہدا آیا ہاتھ، خدا دا ہاتھ ہے، ماڑا تیرا تھلے، فرمایا تو جڑا نا بالکل کمزور پارٹنر ہے، یہ جڑا نماز تو پڑھنی تکنا میں پڑھی، یہ 100 چ 1% بھی تیرا نہیں، یہ تو میں تیرا ایک نام لا دینا، تو پڑھی تو کی کیتا، بنایا میرا، زبان میری دیتی، سکھایا میں، تندرستی دیتی، مسجد واڑیا، وضو کرا، کی ہے تیرا اصل پارٹنر کون ہے جڑا ہاتھ ہوتے میں کرنا والا، اور تبے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے تو جدوں نماز بعد پھیل جاندی نا، میں پھر مست ہو جانا اللہ دی توحید غرق ہو جانا، مینوں کوئی شے نظر نہیں آؤندی، سب بکواس کر دے کہ اللہ دی بادشاہی وارتے پھر دے، نبیاں ولیاں اپنے تھان تے بنو، ساڈے سر دے تاج ہے ساڈے ہاتھ، مگر خدائی کی دخل ہے، خدائی کسی دی نہیں اللہ تعالیٰ دی ہے، اس تو فرمایا کی ہوندا پھر اللہ رب العالمین دے حضور جڑا بندہ ہے مندا کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اسی کی کرنا، اقامت کی آندا ہونی اقامت ہونی، دو واری انہیں آکھنا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہوگی، وہ نماز سے کھڑی ہوگی، ایک واری کہہ دے وہ کتنے نماز کھڑی ہوئی، پہلی عرش سے کھڑی گئی، قد قامت الصلاۃ، اتنے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس بندے نوں نماز دی توفیق دیو، پہلا اتنے قائم ہوئی، دوجے نمبر تے تو کھڑا کرتا گیا کہ پڑھ لا، پہلا یہ سوچ قد قامت الصلاۃ، مار کے کائنات کا ارادہ ہوا کہ اس بندے نوں اپنے دربار بلا دو، نماز اتنے کھڑی ہوئی ہے، دوبارہ تو کھڑا ہاں، مگر یہ نقطے انہوں دے کم دے جنہاں دے وچ کوئی عقل ہے، باقی لوگوں نے سادے مسئلے کافی، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ سب مہربانی اللہ دی، کوئی کسی دا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ دا سب کچھ ہے، صرف وہ دی مہربانی، کیوں کہنا تسی کیتا کرایا کچھ بھی نہیں، اسی کتنے اسی تے آپ دا ایک حکم ہے، بنایا بن گئے جو چاہے مٹا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلی، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے، کتنے تو آنا میں گا، جدن چاہتا تون پان کے تھلہ چڑھ دیندا، کدی اٹیک ہو گیا، کدی کینسر ہو گیا، کدی روندے ہی رہ جاندے سارے، اس دن پتہ لگتا بھی تو میں کردا، میں ہے ہوں، سب اللہ دی کھیڑ ہے، اللہ دا حکم ہے، تو اللہ رب العالمین نے نماز دا حکم دیتا، اور یہ کیا کہ مینوں یاد رکھو گے تو جیندے جی، میں بھول گیا تو مرے دے، پاویں دنیا جہان دے مالک بن جاؤ، صدر مملکت بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، مردہ لاشاں دے سڑیاں بسیاں تہاڈے چ انسانیت دی کوئی شے نہیں، تو اللہ رب العالمین نے نماز دا ہی بیان سی، تو اتنے بھی یہ نہ آیتاں اللہ پاک ہونا، سن لو گل وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اتنے کئی آ جڑے نماز نہیں پڑھتے، حلال و حرام دا خیال نہیں، کوئی دین دی پرواہ نہیں، تے جدوں گل ہوندیاں دے رسول اللہ نے سانوں چھڑا لینا ہے، فلانے ولی نے سفارش کرنی، شفیع اور سفارشیاں تے بیٹھے ہیں، اس مسئلے نے امتاں دی ایڈی جڑ وڈی ہے بے نبیاں دا سارا کیتا کرایا برباد ہو گیا، اس تو مولوی حضرات قرآن نال نہیں آؤندے، روایتاں سناؤندے رہندے، صفات ہونی ہے، فلانے نے انہیں بخشوا لینے، اللہ دا کلام دعائی دے رہا کہ بندے و خدا دے جو کر کے جاؤ گے بھگتنا، اللہ نے عدالت کرنی ہے کہ بخیر ہونی ہے، فیصلہ ہوا تو مڑ کے ڈیسیجن جڑا کینسل حضور نے کروا دینا، تھوڑے جو نے میرے ساتھی نظمی دسے میں 2 خطبے دیتے بڑے خوش ہو کے سنا، اور جی قادری صاحب نے کمال کرتی، مقام میں سجے پاسے حضور بیٹھے ہونے، فیصلے رب نے کرنے، بھیجو جنت انہوں نے کہا کہڑی دوزخ جنت بھیجدا، چھڈ گل مک جانی ہے، بخیر قرآن بدماشاں نوں چھٹیاں دین والیاں گلاں، سن لو قرآن کی آندا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
جس دن قیامت دا یہ عدالت قائم ہوئی، جڑے لوگ جرم کرن والے جرائم پیشہ لوگ اتنے بدماشیاں کرتے اس دن ہکے بکے رہ جان گے، مایوس ہو جان گے، بھجن راہ کوئی نہ لبو گا، آساں ختم ہو جان گے۔ اتنے پتہ لگو بے نہ ہن کوئی جتھا کم دینا، نہ دولت دیندی، نہ رشتے دار تے نہ وہی آتے بزرگ۔ اور قرآن مجید نے کئی جگہ دسیا بھی اسے پھر جائے ترلے رہندا کدی تے آوازاں بھی دین گے کہ شاید آ ہی جان کہ ساری مدد لئی آؤ، کوئی نہیں آؤ گا۔ پھر مکن دی بھی کوشش کرن گے بھی ہن ادا ہی کرنا، اللہ چیز کدی نہیں شرک کیتا۔ اللہ نے آکھیا بکدے جے زباناں تہاڈیاں تے میں ہن سیل لاتی ہے مور، بولو ہاتھ پیر، سارے بول پین، کوئی دا نہیں چلو گا۔ اللہ نے آکھیا کہڑے آسریاں تے بیٹھے جے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت آنی ہے مجرم ہکے بکے رہ جان گے، پلے کچھ بھی نہیں ہونا، مایوس کھڑے ہون گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور جنہوں نے رب دی بادشاہی تے حصے دار سمجھتے نا، دے دا بڑا دخل ہے محکمہ فلانے حضرت کو آتا فلانے کو آ، کوئی بھی انہاں دی سفارش نہیں آؤ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، انہاں دے نہ شریکاں چوں جنہاں دے درباراں تے سجدے کردے سی، نیازاں چڑھاؤندے سی، کوئی سفارش نہیں آؤ گا۔ مجال ہے کوئی خدا دے فیصلے دخل دے؟ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، جدوں بیاس ہو جان گے بے سارے حضرتاں نوں آوازاں دتیاں ہن تے کوئی داتا بھی نہیں آیا، اسے منکر ہو جان گے کہ اللہ اسی تے کدی بھی نہیں انہاں نوں پوجے، اسی نہیں انہاں نوں منتے بھی کوئی شے نہیں، ہن سانوں سمجھ آ گئی ایویں اسی بیوقوف سی۔ اللہ نے کیا ہن منن دا کی فائدہ، ہن عقل آئی تھانوں ہن کوئی ایدا فائدہ آئے گا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، فرمایا اس دنیا دے اندر نیک بد رلے رہندے آ، اتنے کھل دی گل کوئی نہیں، کہے دے متھے تے نہیں لکھیا، ولی بھی وچ پھر رہا، بدماش ہی پھر رہا، اور نہ نتیجہ ہی سامنے آوندا۔ اتنے یہ بھی ہو سکتا کہ نیک لوگ مظلوم ہون، وہ جیلاں سن انہاں دے ٹکڑے ہو جان، اور بدماش تختاں تے بیٹھے رہن۔ یہ دنیا جڑی ہے فیصلے دی نہیں، مغالطے والی دنیا۔ وہ دن جدوں آؤ گا اس دن اللہ پاک فرمایا یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، اس دن اسی چھانٹی کر دیں گے، اس دن ہی رلے ملے رہن گے، بالکل نیک ایک پاسے کر دیں گے، بد ایک پاسے کر جدے جدے بالکل۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ، اللہ اکبر۔ فرمایا جڑے پھر رب رسول دی گلاں نوں سچا مندے رہے، پہلا ایمان ٹھیک ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نرا منیا ہی نہیں، کم بھی پھر چنگے کیتے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، ہاں وہ روضہ میں ہوں گے۔ اللہ عربی دا پتہ ہوئے روضہ، دو زیراں ہی دسیاں کہ اس باغ دی اسی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ باغ جڑا وہ ناقابل بیان ہے، جس باغاں تانوں کھڑنا اے نکرا نہیں سمجھا سکتا۔ اس دنیا تسی کنا سمجھائیے تانوں گیاں پتہ لگنا، ساڈے اندازوں تو بہت پرے گل سی۔ وہ وہم فی روضۃ، بہت عالی شان باغوں میں ہوں گے، یحبرون، اور انہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اللہ آندا ہر سامان وہ سپلائی کر دوں گا جدنا خوش ہون، لباس ہے جا چاہیے، تخت ہے جا چاہیے، کھانے ہے جا چاہیے، غلام چاہیے، یہو جی بیویاں چاہیے، فرمایا سب دے دوں گا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سن لو جنت دی عورت جڑی ہے وہ حسن ہی نہ ہوگا۔ حور کی ہے؟ عورت ہی ہے، گوری، گوری عورت نوں حور عربی چاہتے، حورا واحد ہے، حور جمع گوریاں، اینن بڑی ہرن ورگی موٹیاں موٹیاں اکھاں، پیاریاں صفتاں، اورو بنا ترابا، خاندانہ پیار کرنے، سڑیاں بسیاں نہیں بھی گھر گیا لڑائی شروع ہو گئی، اورو بن پیار کرنے والیاں، محبت کرنے والیاں، ہم عمر، یہ بھی نہیں بچہ جوان ہے تو بوڑھی گل پاتی، یہاں کا ڈھول نہیں بجنا، پیاریاں موٹیاں گلاں تمہیں دسدا جو قرآن و حدیث فرمایا ایسیاں دیاں گے۔ اللہ دے رسول فرمایا 70 ہلے، 70 سوٹ سے پہنے مگر اتنے باریک ہے، انہاں چوں بھی انہاں دی ہڈیاں چوں دی گزر کے اندر جڑا گدا وہ بھی نظر آਉਂدا، نور ہی نور چمک رہا، حسن دیاں پتلیاں، اور نال فرمایا اگر وہ جنت دی ہور آسمان دا دروازہ ہٹا کے اپنا چہرہ دکھا دے تو ساری زمین دے اندھیرے دور ہو جان تے مشرق مغرب تک چاننی چان، اور نال فرمایا بڑا نصیب ہوا، اور جڑا دوپٹہ لیا انہیں دنیا اور دنیا دی ساری دولتاں والا، فرمایا فہم فی روضہ، یہ جنہاں نیکیاں کیتیاں تے نیک عمل کیتے ہیں یہ دنیا میں تکے کھان گے، آٹے لی قطاراں کھڑے ہون گے، ایسے شاندار باغاں چوں گے، یحبرون، ان کو مسرور کر دیا جائے گا، خوش، ہر لحاظ نہ خوش، غم نیڑے بھی نہیں۔ اور دوجے پاسے بد نصیب، توبہ توبہ، اما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، اور وہ خبیث لوگ جڑے اخواؤندے انسان ہی سی، بڑے بڑے سائنسدان اور دانشور بنے سی، ہر ویلے تقریراں کردے کتھے آ خدا سانوں ثبوت دیو، فرمایا سارے لوگ جڑیاں ساڈیاں آیاتاں دا انکار کردے رہے، اور دین سنایا گیا، کذبوا انہوں بھی چٹلایا، کیا نہیں سب جھوٹ ہے، ولقاء الآخرۃ، اور قیامت نوں مندے ہی کوئی نہیں سی بھی خدا دے سامنے جانا، فاولئک فی العذاب محضرون،
انہوں نے کدی خوشی اس دن نصیب ہونی، یہ عذاب میں جکڑ کر لائے جائیں گے، حاضر ہوں گے بھی نہیں محضرون، جی بن کے قیدیاں پولیس لے آؤں اس طرح بیڑیاں لگیاں ہونگیاں، پیروں زنجیراں ہونگیاں، جکڑ کے اور کوڑے مار دے محضرون، انہوں نے اس جہنم دے عذاب داخل کریں گے فرشتے۔ یہ سارا دس کے بھی جدو یہ دن آنا ہے ہو کے رہنا ہے، امداد تہاڈی کسے نہیں کرنی، کر لو۔ دسیا کی نماز سی میرا مقصد، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ اکبر۔ اللہ نے نا جڑے اسی نمازاں دے نہیں، یہ نہیں لے زور دا لیا، فضل زور ایتھے ہور ہی نہ لائے قرآنی کہ جڑا نام ہی دسے بھی اس وقت تینوں کوئی نظر نہیں آتا کیسا انقلاب ہو رہا ہے دنیا کڈا ایک پردہ گر رہا تو دوجا جڑا اٹھ رہا۔ دھیان کر جدو سورج نکلن لگا ہوں فجر دا وقت کی ہوں اسے کہ رات دا اندھیرا جانا نظر آتا، کوئی اٹھے تو صحیح، دن نے اٹھنا ہی 10-12 بجے، انہوں کی دسنا کہ ادھر نظر کرے، صاف نظر آتا کہ اندھیرے چٹی چادر نکل رہی، ایک تبدیلی آ رہی ہے جہان دے اندر۔ اور جیسے سورج غروب ہو رہا پتہ لگتا بھی رات جڑی دن جڑا گم ہو گیا اور رات شروع ہو رہی۔ فرمایا کائنات انقلاب آ رہا ہے، ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں تبدیلیاں خدا کر رہا ہے، تو دنیا چ لائٹ آؤ فون مننا کہ وہ بجلی جاتی رہی، تینوں یہ نہیں نظر آتا کہ اس جہان کہڑی کہڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کدھر چانن آتا سورج کا ایڈا وڈا ہیٹر کہ ساری دنیا کی حکومتیں پیسہ خرچ کر ایک دن بھی نہیں روشنی اور گرمی نہیں مہیا کر سکتی، کہ کروڑاں ارباں سال تو چل رہا، نہ راستہ بدلتا نہ کوئی اپنا رفتار تیز کر، تینوں نظر نہیں آتا بھی پیچھے کوئی یہ چلاؤ والا۔ ہاں والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے مقرر راستے سے چل رہا ہے اور ایک پلاننگ ہے، خود بخود نہیں پلاننگ، ذالک تقدیر العزیز۔ پوچھ لو کہ اپنے آپ ہوئے کم تو دوجے فرق ہی ہے، ایک ہی موٹی دلیل تمہیں خدا جی سمجھ جدوں ویکھو اٹاں ٹھیک لگیاں یار نقشے دے مطابق پتہ لگ جاتا بھی کاریگر دا کام ہے۔ اس دنیا میں ویکھو بھی ایک کباڑخانہ نظر آتی ہے، ہر شے معلوم ہوتی کہ اینی ہونی چاہیے، اینی ہونی چاہیے، اینا انہاں دا فاصلہ ہونا چاہیے، اینی رفتار، ذرے ذرے چ نظر آتا کہ پورا جہان ایک سکین دا چٹ بنیا، تینوں پیچھے دماغ ہی نہیں نظر آتا۔ ڈیریا بننا تو کتا بن جا، بلکہ کتا کہنا بھی کتے نوں گالی ہے، تو حرام دا جا خنزیر سور بن کے دفع ہو جا، خدا دا منکر ہو گیا۔ اے مہاراج جی کوئی کرے خاں بکواس، کوئی کھڑا ہو جائے دانشور کہ نہیں جی ایویں اٹا لگیاں تو بن گئی ہے، کوئی کرنے والی گل کریا کرو۔ ہاں ایڈی وڈی دنیا بنی اور چل رہی اور گڑبڑ کوئی نہیں، تینوں معلوم نہیں ہوندا کہ کوئی مینیجر اور منظم ہے۔ اللہ فرماؤندا میں نمازاں دے وقت وہ رکھیا جس وقت تینوں کچھ اکھاں نہ نظر آوے کہ آسمان نوں ویکھ لا کوئی جھنڈی چلی ہے کہ نہیں اتنے۔ فسبحان اللہ حین تمسون فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ ہاں اللہ فرماؤندا تو اللہ کی تسبیح کر، سبحان مصدر ہے غفران دی طرح، مگر اتنے دے پہلا سبے جڑا عربی زبان گم ہے، انڈرسٹوڈ ہے، سبے سبحان اللہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کر۔ نماز دا نام کی رکھیا تسبیح، نماز کی ہے، نماز تو زبان نال بھی کہنا دلوں میں مننا کہ میرا آقا پاک ہے، وہ کوئی عیب نہیں کوئی خامی نہیں، اس تو دل سے ڈم گیا کہ میرا رب جڑا اس دنیا میں چلا رہا پاک، اس تے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں ڈپریشن کا شکار ہونا؟ ڈاکٹر سارے علاج تو تنگ آ گئے، کر لو علاج، علاج کا بھی نہ ہونا۔ یہ بندہ گلا کرتا کہ میں بیمار کیوں ہو گیا، یہ من بنتا کہ بیماری میرے لیے ٹھیک ہے، انہیں کیوں پریشان ہونا؟ علاج بھی کرتا مگر نال سکون نہ رہتا، میں رب دیاں تعریفاں کری جاتا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اس ملاقاتی کی طرح ہوندا کہ حضرت سیدنا علیہ السلام جا رہا ہے، ویکھیا کہ ایک بندہ شکر کرے، تے بیماری دنیا دی کوئی بھی ایسی نہیں جڑی وہ جانی، لتاں تو لنگا، کوڑ ہویا، زخم بڑے بہر ہے، اکھاں تو انا، ہاتھ پیر بلے۔ آپ نے فرمایا بندے خدا دے تو کس گل کا شکر ادا کرے؟ تے کبے ہو کی تے اللہ تیرا شکر ہے تو اس گل تو مینوں بچایا جس بہت تیری دنیا پھنسی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ کہنے لگا نا شکری اور کفر، شکر ہے کہ میں بیمار ہے مگر میں اپنے رب تے ناراض ہوں۔ میں انہوں یاد کر فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ ہے بندہ جڑا ہے میرا ساتھی بن دے، ہاتھ پھیریا تے رب اگے دعا کی بالکل تندرست ہو گیا۔ آپ دہواریاں سب ایڈی مصیبت پھنسیا ہوا رب جو کر رہا غلط کر رہا، تو اللہ نے نماز کا نام کی رکھیا فسبحان اللہ حین تمسون، اپنے رب دی پاکی بیان کریا کر، اعلان کریا کر کہ میرا رب پاک ہے۔ کس ویلے؟ حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، دو نمازاں یہ آ گئی، مغرب اور عشاء، کہ شام ہوئی ہے، پہلا دن گیا ہے، رات شروع ہو گئی، ہن رات ہی بہت حصہ چلا گیا، اندھیرا ہو گیا اور سورج کا آخری نشان بھی مٹ گیا، کوئی سفیدی نہیں رہی ہوں۔ فسبحان اللہ، یہ آسمان نو ویکھے تے دھیان کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا رہا، فلم کیویں گزر رہی ہے۔ فرمایا شام جدوں کرنا ہے مغرب عشاء پڑھ،
وہی نہ تصبحون، اور جدوں صبح کر دے اسے بھی اللہ دی تسبیح کرا کرے، فجر دی نماز ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جمعے دے خطبے درس قرآن دا کی یہ وقت ہی تھوڑا ہوندا، فرمایا درمیان چ رکھیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کیوں اللہ آندا کہ میری تسبیح کر، میری نماز پڑھ، کیونکہ بے وقوفا ساری محفل میری نماز پڑھ رہی ہے، یہ جنہاں تو بے جان سمجھنا، آسمان دے ستارے، زمین دے ریت دے ذرے، جانور، ہواواں، درخت، زمین آسمان دی ہر شے میری تسبیح حمد کر رہی ہے۔ ایک تو نہ ریک وچ دو چار بڑے جے جڑے بھلے بیٹھے، یہ زمین آسمان دی ہر شے حکم تے دوڑ رہی ہے۔ اور اصلی معنی کی سین بے دا اے سبحان جڑا زبان نہ سبحان بعد المرسری فتا کوڑا جدو پوری دفتار نہ اپنے قدم پھیلا کے ہاں تیز دوڑتا انہوں عربی زبان سے صحابہ الفرس، بالکل انہیں اپنے پیر لمے کرتے تیز دوڑیا۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کیوں نہ رکھیا کہ اللہ دا حکم منن چو اس گھوڑے کی طرح سر پڑ دوڑا، حکم ملیا نماز دوڑ کے آ جاؤ، حکم ملیا زکات فوراً ادا کر دو، جی میں تیز رفتار گھوڑا دوڑتا نا اپنے قدم کھلے کر کے اداں دوڑو۔ اصلی معنی تسبیح دا عربی یہ ہے۔ اور یہ لیے فرمایا زبان نہ کہیں پا کر مڑ کے حکم نہ منے، کوئی کرنے والی گل ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرو جب شام کرتے ہو اور جب صبح، اور یہ کرنی کیوں دلیل دیتی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھ لا زمین آسمان دی ہر شے دے حکم تے دوڑ رہی، ساری سائنس کی ہے قوانین معلوم کرو، روشنی دے قانون کی ہے، اس گل دے قانون یعنی قانون ہر شے بنے ہیں، لیبارٹریاں لب لب کے اجے تک تھک لے جاندے کہ کی ضابطہ ہے، وہ دے ضابطیاں تے ایک انچ بھی ادھر ادھر شے نہیں، زمین و آسمان میں ہر شے اس کی حمد کر رہی ہے۔ ہاں ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کر، اور جنہوں نے اس طرح پڑھی انہوں نے نال چیزاں بول بھی پئیاں، میرے تو اڈنا تج نہیں بول دیاں بے اسی سمجھدے نہیں بھی تسبیح کر رہی ہیں۔ داؤد علیہ السلام دا قرآن دسدا نہیں کہ جدوں نماز پڑھتے سی پرندے من لاؤندے اور نال کل اللہ اکبر، جڑی نماز وہ پڑھتے سی وہ دراؤن لگ پیندے سی، پہاڑ نال دراؤن لگ پیندے سی، ہر شے تسبیح چ لگ جاندی، سچ مچ سنتے سی آوازاں کہ سارا جہان پڑھ رہا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام مینوں تانوں بھی آکھیا کہ جدوں تو لبیک آنا احرام بن کے آنا لبیک اللہم لبیک تے تیرے سجے اور کھبے جتوں تک جا کے زمین مکدی ہے، ہر پتھر، ہر درخت، ہر روڑا لبیک کہہ رہا، سب لبیک کہہ رہا۔ تو کلا کوئی اپنے خدا دا فرما بردار تسی تے کدی نافرمانی نہیں کر رہے، اسی تو دے حکم دا ادھر تو ہلدے نہیں۔ فرمایا او دی نماز نہیں پڑھنی، ساری محفل ایک راگ گا رہی ہے، تو بکھری سراں کڈن دیا، جہان خدا دی حمد کر رہا، تو نہ شکرایا، آسمان زمین تو دی حمد ہے۔ اور نار سمجھو استغنار بے نیازی بھی ہے، میں تسی چند کیڑے میری حمد نہیں کرو گے میرا کی بگاڑ لینا، میں تہاڈیاں حمداں دا محتاج ہاں، میری حمد تو زمین و آسمان دا ذرہ ذرہ کر رہا، لکھ لکھ دم دم لو لوں حمدوں تھی یہ نہ شکر گزار، ایک ایک ساج لکھ لکھ باری تیرا لوں میری حمد کرے تو شکر کر سکتا میرا، تیرے پلے کی ہے۔ فرمایا اس پاروں دی حمد آسمانہ زمینہ چ اس خدا دے اگے چک جا۔ 3 نمازاں ادھر لگی ہے، صبح 2 رات دیاں، پھر اگے آیا واشیم وہینہ تظہرون، جدوں عصر دی نماز دا وقت آندا سورج جڑا زردی المائل ہو جاندا ادوں ہی میری تسبیح کر وہینہ تظہرون، جدوں زور دی نماز پڑھ دے نا اے رسولاں نے کھول کے دس دتے بیٹھو لے کے اتھوں ٹائم انہاں آنیاں نوں دسدا اے کئی منکر نمازاں 5 ہری نوں تسی بیوقوف لوگ جی، تسی لفظ وچ فقہ دی کتاباں لکھیاں ہون، اے قرآن ہے جڑا نال سمجھاوندا ہے بے نماز کیوں پڑھنی ہے اور ٹائم کیوں چنیا۔ اللہ رب العالمین نماز دا ذکر اس طرح کیتا اور دسیا کہ اداں دی نماز اگر تسی پڑھو گے میل کٹے جان، اللہ دی یاد دلاں سما جاؤ گی، دل بالکل ایک شیشے کی طرح ہو جائے گی صاف ستھرا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام سارے پوچھتے جی کی مشکلیں پریشانی، اذا حضب امر فصل، اللہ دے رسول علیہ السلام نو ذرا حالات خراب آئے کوئی پریشانی ہے نماز وضو کیتا نماز کھڑے ہو، نماز تو بعد اپنے رب نہ کیڑی گل کرنی، اللہ نہ گلاں کرو۔ اور اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام نے وہ گل کچھ لمبی ہو گئی مگر بہرحال یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا کیتا کہ نماز دعا کیتیاں، اے بیڑا تہاڈا کیوں غرق ہویا کہ نمازوں بعد اماماں نے دعا شروع پہلاں دین نو چھری پھیری کہ نماز سے دعا سی 7 جگہ وہ ختم کر کے تسی بعد رکھ لیا، ایسا فضول کام جنوں ابن قیم آندا کوئی حیا کر، جدوں بادشاہ نو ملن گیا سی ادوں گل نہیں کیتی، جدوں سلام لے کے چھٹی لے لی ہن تینوں چیتا آیا بیا سنا۔ اے میں امام ابن قیم دی زاد المعاد چ پڑھ دیا، بہت قیمتی بحث ہے کہ اللہ دے رسول نے کتھے کتھے دعا کی، نماز دے اندر حضور نے کی ہے۔ اور اسی طرح حج دے موقع دے سن لو، پیغمبر خدا عبادت دے دوران دعا کرتے سی، عبادت مکا کے نہیں سی کرتے، اسی جدوں 3 جمریاں نو رمی کردے 11 12 13 نو 3 برجیاں جنہوں کنکر مار دیں،
پہلی برجی نو کنکر مار کے سنت ہے کہ ذرا ہٹ جاؤ لوگوں تو لمبے ہو جاؤ اور کعبے نو منہ کرو دعا کرو. حضور نے سورہ بقرہ جی لمبی کی تھی مگر چلو کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے. دوسرے نو مارو پھر بھی لمبے, تیسرے تو بعد نہیں. تیسرا جیسا ختم ہو گئی رمی چلے جاؤ. سنت یہ ہے کہ جدوں عبادت کر رہے جے ڈیوٹی دے رہے جے نوکری ادوں منگو. چنانچہ امام فرماؤں دے وَأَمَّا الْمَوَاضُ الَّتِي كَانُوا يَدْعُوا فِيهَا فِي الصَّلَاةِ سَبْعَةُ مَوَاضِعَ کہ جتھے جتھے اللہ دے رسول علیہ السلام نماز دعا کر رہے 7 موقع. زاد المعاد پہلی جلد 65 اور 4 صفحہ پر. ایک کتاب بھی ہوا امام فرید اپنے مولانا امین حسن علی استاد حمید الدین فرائی قرآن دے فہم دے زمانے بے مثال بندہ, وہ بھی آندہ سوائے اس کتاب تو یار میں کوئی بھی نہیں پڑھی. عملی میرے لیے زاد المعاد کافی ہے. ابن قیم کم دس کیا کہ جے رسول اللہ دے طریقے سے چلنا چاہ ہی سنت, ہر معاملے سنت نکھار کے رکھ دی. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد, یہ ساری مخلوق دا جڑا سردار سی جو دا رستہ چاہنا زاد المعاد پڑھ لا, آخرت دا ہی سامان ہی پلے رکھ. تو یہ فرماؤں دے وَأَمَّا الْمَوَاضِعُ الَّتِي كَانَ يَدْعُوا فِيهَا فِي الصَّلَاةِ فَسَبْعَةُ مَوَاضِعَ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جتھے جتھے نماز دعا کر دے 7. اے نماز تھوڑا جا میں بیان کیا, نماز کی ہے رب نہ ملاقات معراج, اللہ کو چلا گیا توں اور شروع ہی کر کے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے سارے جہان نو جواب دے کے کہ میں سب تو ہاتھ اٹھائے دستبردار ہویا اللہ دے سامنے کھڑا ہو. اور سلام تک تو نہ کہنا گل کر سکتا نہ ویکھ سکتا, سلام جدو کہنا دنیا چاہنا. ہن بندیاں جی بیٹھا سی نا کتے گیا تو نہیں سی, کیوں آندا السلام علیکم, ذہن چھوے کہ میں کوئی نہیں اتنے, میں عرش ہے تے خدا ہے تے میں وہ کول گیا, یہ بندے کتنے ایسے میرے نال. تب فرمایا 7 موقع احد و آباد تکبیرۃ الاحرام فی محل الاستفتاح. پہلا تے نماز شروع کر دیں اللہ اکبر کیا, اتنے اللہ دے رسول دعا کر دی, مٹ گئیاں سنتاں. جھگڑے کنا کما کر دے. مینوں یاد آ کہ مولانا فضل الرحمان گنج مرادآبادی رحمۃ اللہ بڑے ولی ایک قید حدیث عالم گیا, کی مسئلہ کہ آرام علم حدیث, انہیں آخیا ماشاء اللہ واہ مولانا فلانے موقع دی کی دعا, ہاں حدیث پڑھی سی یاد نہیں, 5-7 گلاں پوچھیاں. انہیں آخیا جنہاں سنتاں دا جھگڑا یہ رہیاں ہوئی ہیں کہ بعد بند ہو گیا رفع جان میں آمین, وہ تمہیں یاد ہے سارا نہ یہاں دیو بندیاں نہ بڑے جہاں پکیاں گلاں بیاہ حضور دیاں دعاواں کسی نے بھی یاد نہیں, جہی اصل کتاب انہوں پلے بنو. ہاں 7 موقع اللہ اکبر کہیں پہلا اینیاں دعاواں حضور پاک دیاں, وہ بھی شروع لکھیاں مگر وہ پڑھن کا موقع نہیں, کٹھیاں وہ بھی امام نے کر دی جنہاں چ سبحانک اللہم سانوں یاد ہے, یہ بھی ٹھیک ہے مگر بہت دعاواں آپ نے پڑھی. کتے اللہ باعث بینی پڑھی, کتے وجہ تو وجہ پڑھی. اللہ اکبر تو پہلا کوئی حرف نہیں کیا. کئی دوستان میں سننا وجہ تو وجہ آدھے بالکل بدعت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وخاؤ دنیا کی کوئی کتاب دے اللہ اکبر تو پہلا آپ نے کچھ کیا, کوئی لفظ نہیں کیا, بالکل ایک چھتر بھی نہیں کہی. اللہ اکبر کہہ کے اتنے وجہ تو بھی پڑھیا, باعث بھی پڑھیا, اللہ اکبر کبیرہ بھی پڑھیا. بہت دعاواں حدیث دیا کتابوں کے مطابق جہاں نمازاں چھپ گئیاں نماز نبی وغیرہ لو. ایک موقع تو ہے کہ نماز شروع کر دیں پہلا دعا منگو, پھر فرماؤں دے اس تو اگے چلو. پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑیاں دعاواں کیتیاں انہاں چ بھی ہے الثانی قبل الرکوع و بعد الفراغ من القراءۃ فی الوتر والقنوت لعارض فی الصبح قبل الرکوع انسا ذلک فی النافلہ نظر. دوسرا ہے کہ جس وے سورت مکا لانی رکوع نو جان دا ویلا ہونا اس وے وتر دی نماز دعا کر, دعائے قنوت. الحمد شریف مک گئی, سورت مک گئی, ہن رکوع نو جانا اللہ دے رسول دعا کر دی. صحابہ کرام دا بھی آਉਂدا, کسی نے پابندی نہیں کیتی کہ دعا دی, کوئی قنوت مقرر نہیں. جڑا آدھے دعائے قنوت سنایا میں جہالت پاروں کہہ دے کچھ نہیں. نمونے کے طور ایک دعا حضرت حسن رضی نے دس دی, ورنہ کھلی چھٹی ادھا گھنٹہ تسی لگے رہو دعاواں کرن لگے. یہ دوسرا موقع دتا گیا کہ رکوع نوں تد جائیں منگ لا. رات دا وقتی دنیا ستی پئی ہے, تیرا رب آپ چل کے آیا کہہ لا جو کہنا سنا. وتر دی آخری رکوع تو پہلا اور فرماؤندے جڑی قنوت نازلہ یہ بھی فجر دی نماز رکوع پہلا اگر یہ صحیح ہوئے, کیونکہ یہ بارے شک قنوت نازلہ آپ نے بعد پڑھی ہے تد انہوں نے کہا بھی یہ مشکوک گل ہے, قنوت وتر دی ٹھیک ہے. الثالث بعد الاعتدال من الرکوع کما ثبت ذلک فی صحیح مسلم من حدیث عبداللہ بن ابی اوفا. اور تیسرا موقع کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ربنا لک الحمد تو بعد اتنے حضور نے دعا کی. اور لمبی دعا جڑی سانوں تے یاد تھوڑی بھی نہیں اسی کرتے, سمع اللہ اللہم ربنا لک الحمد
ملا السماوات و ملا الارض و ملا ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البار اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الابيض من الوسخ. جس طرح میل تو کپڑا چٹا صاف کرتا ہے اللہ گناہ تو ایدا مینوں پاک کر. رکوع بعد بھی کھڑے دعاواں کر رہے. ہاں والرابع فی رکوعی. اور تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے رکوع سے دعاواں کی تھیں کما یقول سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. الخامس فی سجود وکانا فی غالب دعائے. اور سجدے چی فرمایا زیادہ سجدے کی تھیں. سجدے سے آپ نے فرمایا لوگوں بندہ سب تو زیادہ نیڑے رب دے ادوں ہوندا جدوں سجدے سے رکھدا. آج جی ایتھے زور لا لو پکا مینوں استجابت ادا منوں گا تواڈی. تے میں کئی واری کہہ چکا ہن بھی آنا میرے تے فتوے لگدے نے دعا لئی کوئی زبان مکرنی ہندی چ کرو پنجابی چ کرو انگریزی چ کرو جو تواڈی مرضی وچے نماز دے کری جاؤ. مگر اِداں دی نماز شروع کرو وچ منگنی ہے تے رو رو کے منگنی ہے. نماز ادوں مکاؤنی ہے جو دل ہولا ہولے کہ رب منگ لیا سی سب کچھ. امام ابن حزم تو وڈا کوئی ظاہری نہیں قرآن حدیث ہے کنج انہیں آخیا لیاؤ کوئی آیت حدیث جہے چاہتا کہ نمازی اپنی زبان دعا نہ کرے. کوئی ہے گی کتے آیت حدیث ایویں لوگوں تنگ کر دے. تو یہ سمجھو سجدہ السادس بین السجدتین اور 6واں موقع دونوں سجدیاں دے درمیان السابع بعد التشہد و قبل السلام. اور آخری موقع پھر ہے کہ التحیات مکا لو تے سلام تو پہلا لگے رہو. بالکل اتنے جنیاں جی 7 موقع اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا تے نمازوں بعد ایک بھی نہیں بھی آپ نے لوگوں نے ہاتھ چوک کے کدی کیتی ہوئے. کسی نے کہتا وکری گل نہیں یہ آپ دی سنت ہی نہیں سی نہ خلیفیاں کیتی نہ بناوٹی گئے. بناوٹ رہ گئی اصل 7 چیزاں گم ہو گئی. اور جڑا کہ نماز تو بعد سارے لوگ جی کس طرح نیت کریے فلاں کریے تے 2-4 سطریں پڑھنا ایک حرف نہیں رسول کریم نے کدی پڑھیا صحابہ نے کرے. ایس نیت تو توبہ کر دو کہ نیت کی 4 رکعت نماز زور فرض واسطے اللہ دے بناوٹی بنا چواں اماماں جو رب دی قسم کسی نے کیا پتہ نہیں مجاہد الثانی کہندے پچھلیاں نوں کی خبر ہویا یہو جی من کرتے نیت بناتی. تسی اپنے پنڈاں چ آئے جے بازاراں چ تہاڈی نیت نہیں ہوئی جمعہ پڑھنا ہے مذاق کر دے جی. تے بہن تو پہلے اتنے آخر نیت کی اس گل نہیں مولوی صاحب دا بات سننا کوئی عقل کریا کرو. نیت دل دے فیصلے دا نہ جدوں ارادہ کر لیا انہوں نیت کہہ رہو وہ زبان تے کہن دی گل نہیں. اگے اللہ اکبر ہے اللہ اکبر کو تاج امام فرماؤندے ولم یکن شیئن قبلہ. اللہ دے رسول نے اللہ اکبر تو پہلا کوئی شے نہیں کدی کی. ولا یلفظ بالنیت البتہ اور ہرگز نیت دا لفظ نہیں بولیا. ولا قال اصلی للہ صلاۃ قضا مستقبل القبلہ 4 رکعات امام و مامون. کوئی نہیں آکھیا کہ میں فلانی نماز پڑھنا منہ طرف کعبہ شریف دی انیاں رکھتا امام. ولا قال ادا ولا قضا ولا فرض الوقت یہ بھی کوئی نہیں بے ادا ہے تے قضا. وہذ 10 بدع لم ينقل احد كتب بسناد صحیح ولا ضعیف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحد من البتہ. آندا 10 بدعتاں ہیں جنہاں چ ایک لفظ بھی کسی نے نقل نہیں کیتا جھوٹھی حدیث بھی نہیں نقل کیتا حضور نے ہوئی کیتی. جدوں پڑھنا ہے پتہ زور پڑھنا ہے اور آپ پہ پھر مندے پتہ فضول ہے آندے پڑھن زور آ نکل گیا نا نیت کی میں نماز دی اثر نہیں بنی ایویں دی فضول گل ہے. زور ہی زور تے فائدہ کی ہویا پھر ہاں وہ اس مشق دا مہارنی دا کوئی فائدہ. جان دیو سنت تے عمل کرو. ولا احد من اصحابہ ولا استحسن من التابعین ولا ائمۃ الاربعہ. نہ رسول اللہ دے کسی صحابی تو نہ تابعین چوں نہ 4 اماماں چوں کسی زبان کی نیت نہیں رکھی. بس اتنا علم ہونا چاہیے تمہیں پوچھے کہڑی نماز پڑھ کے تسی فوراً کہہ سکتے زور اثر یہ کیا جاتا نیت کہ انہوں اپنی نماز کا پتہ. بات اللہ اکبر کہیں سی اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کوئی نہیں سی کہیں. کئیاں نے کن پھڑے ہاں ہاتھ کٹھے کیتے تو کناں پھڑیا ادا دی تکبیر کتنے آئی کہڑی حدیث آؤں رسول ہے اتنا ہاتھ اٹھاؤ کوئی اینوں اندر نوں کر رہیں دے بالکل غلط ہے. ہاتھ اٹھاؤ قبلہ نوں ہتھیلیاں اے تلیاں جڑیاں کعبے انگلاں نہ ملیاں ہون نہ بہت کھولیاں اپنی حالت دے کندھے آندے برابر آ جان یا کناں تک چلے ٹھیک سب سنت ہی سنت ہے. اللہ دے رسول اللہ السلام تو ٹھیک ہے. تو ہاتھ اٹھا ٹھہر کے یہ بھی نکال دے اندر بالکل ٹک جان ہاتھ. یہ ہاتھ نفی دا اعلان کر زبان اس بات دا کر وہ ہاں کہے اللہ بڑا تو ہی ہے. یہ پہلا سمجھو اشاریاں دی زبان منہ بولنے بھی ہاتھ کھڑے کرتے. میرا تو نیازی صاحب چکرایا تھا میری کتاب ہے میں میری ایک نے ہاتھ چک لیا لاؤ مولوی صاحب میں چھڈیا یہ ہاتھ اٹھا دستبردار ہو گیا. میں کیڑی گل تے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بیگانے آ. نماز دا شروع یہ ہویا کہ بھائی من کے کھڑا ہو کہ تیری کوئی شاید نہ تو آپ اپنا نہ تیرے کول جو کوئی تیرا یہ سب کچھ اللہ دا
اللہ دا من تو بعد پھر آکھے ہن میں اپنی مرضی نہ ورتاں، مکر گیا، میرا تو اقرار کیتا ہے پھر گیا تو بے ایمان ہویا، تینوں ثواب کا ملنا، جے منیا سی میرا نہیں، اللہ میں تے ہاتھ اٹھا لے، دستبرداری ترجمہ بھی کیا رفع الیدین، فارسی کرو دست برداشتن، ہاتھ اٹھا لینا، ہاتھ اٹھا لے کہ میں دعوے چھڈے، کوئی شے میری نہیں، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا، تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا، یہ تو مفت مینوں ثواب مل جاتا، اب کہتا تو کم کیتا میں کی ہے، تیرا حکم ہے، تیری مہربانی، میرا کچھ بھی۔ اور جس دعا نو ابن قیم نے پسند کیتا کہ دعاواں حضور نے منگیاں، شروع کردیا نماز نو لکھیاں، اور امام احمد ابن حنبل نو پوچھیا، انہاں آکھیا جڑی مرضی انہاں چوں پڑھے ساریاں مینوں پسند ہے، مگر میں جنوں اختیار کیتا وہ جڑا ہے حضرت عمر اچھی جڑے پڑھدے سی، مدینے چ ویکھیا ہوئے لوگ اس دعا نوں چھڈ دیندے، حضرت عمر جماعت کراؤن لئی اللہ اکبر کہندے اچھی پڑھدے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ۔ امام احمد نے کیا ہے صحابہ دے مجمع چ انہاں اچھی پڑھی ہے، میں انہوں پسند کیتا، یہ باقی وہ آندے کوئی دوسریاں بھی پڑھے تے گل کوئی نہیں، ولو ان رجل استفتیٰ ببعض ما روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاستفتاء کان حسنا، کہ باقی بھی جڑیاں آپ نے پڑھیاں بات بڑی ٹھیک ہے، سونیاں، مگر میں امام فرماؤندے نوں تد چنیا کہ حضرت عمر مجمع چ پڑھ رہا، اچھی پڑھ رہا، صحابہ دے وچ پڑھ رہا، یہ اعلیٰ ترین نواز ہے۔ اور ابن قیم بھی فرماؤندے ہیں کہ 10 وجہ ہے، ہن یہ موقع نہیں رہا 52 سوا کہ 10 وجہ ہے جہد نال باقی دعاواں ساریاں پیچھے رہ جاندیاں، یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس دعا جو کچھ ہے یہ بہت اعلیٰ، اور سن دی گل ہے کہ اس دے اندر دعا وچ لفظاں کوئی بھی کوئی یہ ترجمے نہیں آتا، لا الہ غیر تک کچھ منگیا رب دی صرف تعریف ہے، مگر منگن لی بھی 2 دعاواں جڑے کئی میں بریلوی آدمی پڑھدا سیدی ورگے کہ یار ابن قیم بھی من گیا کہ ایک دعائے بات ہوندی، ایک دعائے مسئلہ ہوندی ہے، اس تو دعائے مسئلہ جائز ہے منگنا، توبہ توبہ توبہ، وہ کہہ سکتا پہلا تو سو منگو، وہ تو گل ہور کیتی انہیں کہ منگن دے 2 طریقے اللہ کولوں ہی، ایک دعائے مسئلہ کہ تسی صاف کہو اللہ رزق دے اولاد دے، یہ ڈائریکٹ منگ لیا تو ایک کہ کچھ نہ کہو، تعریف کری سخیاں تو رازق ہے، تو رب ہے، تو کوئی منہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ جانتا نہیں بھی مینوں نہ جڑا وڈیا رہا، اس ویلے پھر شاعر دا شعر بزرگ لکھتے ہیں کہ اس دعا نہ بہتر، کیونکہ اللہ دے رسول اللہ افضل الدعاء الحمدللہ، ساریاں دعاؤں چ بہتر الحمدللہ چ کوئی عالم دعا کٹ کے بکھاوے گا کہڑا لفظ جڑا کوئی منگیا کچھ نہیں، مگر تعریفاں ساریاں کر دتیاں، تو علیم ہے مطلب کہ مینوں علم دے، تو رزاق ہے رزق دے، ہاں تو سمیع ہے میری دعا سن، فرماؤں دے اذکر حاجتی ہم قد فانی ہے باؤ کہنا شیمتک الہباؤ، بندے ہو خدا دو میں تے جدوں قرآن پڑھنا یا رسول اللہ دی سنت آنا یہ سمندر چ غوطہ مار کے تانوں کی دساں غرق ہو گیا، یہ کوئی ایسا علم ہے جنہوں آدمی سرسری پڑھ لے، فرماؤں دے اذکر حاجتی ہم قد کفانی، ہاں دنیا دے بادشاہ نوں آندا شاعر کہ میں اپنی حاجت تینوں سناواں دساں کہ اس گل آیا یا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اذکر حاجتی ہم قد کفانی ہباؤ کا اتنا شیمت کر ہباؤ، یا تیرا سخی ہونا ہی کافی ہے کیونکہ سخاوت کرنی تیری عادت ہے، مینوں سناؤن دی کہڑی لوڑ، تو وینا کہ جڑا سائل دروازے تے آیا یار دی کوئی جھولی بھرنی چاہیے، میں ہن گل اپنی کراں وہ بہتر ہے یا میرے لیے یہی کافی ہے کہ تیری عادت ہے لٹاؤنا، اور تے پھر آندے میرے واسطے جڑا نا ڈائریکٹ منگن نالوں بہت بہتر، کوئی لوڑ نہیں مینوں اپنی گل سناؤن لئی، تد کیا ابن قیم نے کہ دعا جڑی نا سبحانک اللہ، یہ وہ باقی دعا نہ مینوں بہت 10 وجہ لکھی، بس یہ ترجمے آخر سے تھوڑا جہا پڑھ دیاں، ضرورت سی بھی ایک پورا خطبہ ہوئے مگر ہوں اس طرح خطبے ہور آتے جاندے، میری عمر بھی پتہ نہیں کہڑے ویلے ختم ہو جائے، میں تھوڑے سامنے صرف پڑھ دیاں کہ کس طرح مولانا نے محمد ادریس قادری دیوبندی یار، مینوں نفرت کوئی نہیں، بڑے علی کوئی اچھی شے لکھے میں وہ بھی میں تواڈے اگے رکھ دینا، دیوبندی رکھے شیعہ رکھے تحفے دینے ہوندے، کسی اچھا لکھیا خدمت تواڈی پیش لکھ دے 359 صفحہ مشکات شریف دی شرح کہ جڑا اسی پڑھدے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ نے نماز نوں آکھیا فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی تسبیح اور حمد کر، پہندی سٹے ہی اللہ اکبر کو حکم منیا کہ تو آکھیا تسبیح اور حمد کر، میں کر سبحانک اللہم، میرے اللہ میرے آقا تو پاک، و بحمدک کا ترجمہ کرن چ عالم پریشان ہو گیا، 2 معنی بنتے گرامر دے لحاظ لمبی چوڑی بحثاں مگر وہ تواڈے کام دیاں نہیں، و بحمدک ایک تے معنی ہے بنتا کہ ونحن متلبسون بحمدک، اسی تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیری حمد بھی کر رہے ہیں، پھر فکرہ مکمل ہونا کہ 2 کم کر رہے ہیں، میری تسبیح کری وہ بھی ادھورا کم،
تسبیح کی ہے نفی کہ اللہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، اللہ جاہل نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ حالانکہ نہیں جڑی ہے مولانا ابوالکلام نے 1000 نہیں جمع کر رہے، کس بات کا کمی ہے بھی کچھ، مردے نے بھی کئی جگہ ہلدا نہیں، جلدا نہیں، سندا نہیں، نہیں تو بے شمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نفی نری کئی جو آ نہیں کچھ پلے بھی ہوتے، تاج فرمایا وب حمدک، اسی صرف تیری تسبیح نہیں بیان کر دے کہ تو خامیاں تو پاک ہیں، وہ نال اسی یہ بھی اعلان کر دیں کہ تو ساریاں خوبیاں دا مالک ہے، عیب کوئی نہیں، خوبیاں ساری۔ اور دوجا ترجمہ حمد دا قرآن پاک کیوں دا شکر دا، شکر اتنے حمد نہیں مانا پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ اسی تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں تے حمد کر رہے ہیں، مگر نال ہی بننا کہ ساڈا تسبیح کرنا اور ساڈا حمد کرنا تے ساڈا نماز پڑھنا کچھ بھی ساڈا احسان نہیں، یہ بھی تیری مہربانی اور تیرا فضل ہے جتے اسی تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے شکر ادا کر رہا ہے میں غریب کتنے کھڑا ہون جوگا سی، پاک منزہ خالق عالم بعد مثال نظیروں، اس دا شکر نہ قدر بندے دا عقلاں دی تدبیروں، کون شکر ادا کر سکتا؟ اس تو صاف کیا کہ جڑی یہ تیری تسبیح کرن کھڑا ہو گیا یہ بھی تیرا شکر ادا کر رہا کہ تو مہربانی کی، میں نے کافر نہیں بنایا، مومن بنایا تے اپنے دربار سد لیا۔ اتنے جو پھر لکھا بہت اعلیٰ جملہ، اس کل حمد من المکلف یستجلب نعمت متجددہ و یستصب توفیق الہیہ، کیونکہ جڑی حمد بھی بندہ اللہ دی کردہ، کوئی بھی کلمہ اللہ دی تعریف لاندہ، او نیکی خود پھر دعوت دیندی ہے بھی یہ تیرے رب دا ایک اور احسان ہو گیا، تو شکر ادا کرنے لگا سی، اے زبان دا ٹھیک بولنا تے لفظ عربی دے ہونے خود ایک اور فضل دا تیرتے ہو گیا، یہ دا بھی شکر کرنا لازم ہے، تے گاں اس شکر دا بھی شکر لازم ہے، یہ سلسلہ مک سکتا، جو بھی تو کرنا اگے تو اگے وہ مہربانیاں ہو رہی ہیں، ہر حمد جڑی بندے دی طرفوں وہ اللہ تعالیٰ دی ایک نئی نعمت دس رہی ہے انہوں وَيَسْتَسِبُ تَوْفِيقَ الْإِلَٰهِيَّ، اور انہیں یاد دلاؤندی ہے بھی سارا تیرا ایمان درست ہونا سب کچھ رسولاں نبیاں تے ایمان اللہ دی توفیق دا نتیجہ ہے۔ قد قامت الصلاۃ ومنہ قول داؤد علیہ السلام یا رب کیف اقدر ان اشکرک وانا لا اصل لا شکر نعمتک الا بنعمت، آندا یہ ہوئی گل ہے جڑی داؤد علیہ السلام نے سمجھی جدو حکم ہے ملوارا داؤد دا شکرا، اور داؤد دے گھر والے او میرا شکر کرو، فرمایا توبہ اللہ میں تیرا شکر کیویں کر سکنا ہے، جڑا میں شکر کرنا تیرے شکر تک بھی تیرے انعام نہیں پہنچنا، وہ بھی تیرا ہی فضل ہونا ہونا۔ اللہ نے آکھیا داؤد ہن تو شکر ادا کی، جڑے شکر کرن لگ پے نا انہاں نوں سمجھ ہی نہیں آئی بھی شکر کدرا کرنا، پلے کچھ ہے گا تواڈے، اور تھینک یو تے تد آکھو تے میں ہو رہا تے جا ہو، میں تے تھینک یو بھی کہنا وہ بھی مہربانی نہ کہنا۔ اس تو داؤد علیہ السلام کیا شکر میں کراں جدوں کہ میں نے تیرے شکر تک ہی پہنچنا، وہی تیرا کرام ہونا۔ انشدہ اگے اشعار لکھتے پڑھ دینا، اذا کان شکری نعمت اللہ نعمتن علیہ لہو فی مثلہا یجب الشکر، کہ جدوں میں اللہ تعالیٰ دی نعمت دا شکر ادا کرنا سوچاں کہ ہور ایک رب دا میرے تے کرم ہو گیا کہ رب نے مینوں اپنا شکر ادا کرن دی توفیق دتی اور وہ تے ہور میرے تے شکر لازم ہو گیا۔ فکیف بلوغ شکر الا بفضلہ وان طارت الایام واتصال، عمر آندا کنی لمبی عمر ہو جائے نوح علیہ السلام دی طرح اور دن کنے لمبے ہو جان، تو کتنا رب دے شکر تک پہنچیں گا سوائے دی مہربانی فضل دے۔ فہم مسا بننا وائے اما سرورہا وہم مسا بذرائے کبہلا در، واہ 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 اس رب دی رحمتاں دا کوئی اندازہ بے جے تینوں کوئی نعمت دیندا جہاں تمہیں پسند، حالانکہ ہر دکھ بھی وہی طرف نعمت ہے مگر ایک کڑوے کوٹ کوئی ختم نہیں کر سکتا عام بندہ، اسی سمجھا نعمت ہے خوشی، آندا جے نعمت دیندا اما سرورہا وہ خوشی تے توں آپ بھی محسوس کرنا موج ہو گئی، یار پت جم پیا، حج مل گیا، پیسے مل گئے، وہ مسا بذرائے عقب ہر اجر، تے جے دکھ دیندا تے مفت نہیں دیندا، تینوں بخار بھی چڑھیا تے فرشتیاں نے حکم دیتا کہ اس تکلیف دا بھی ثواب لکھ دے، ایک تے نیکیاں آپ کریے، ایک نہیں بیمار ہونا تے وسدی گل فرمایا یہ بھی لکھ دیو، ایکسیڈنٹ ہو گیا جی شہادت لکھ دیو، جے دکھ دیندا اوتے بھی پیچھے اجر دیندا۔ وما منہما الا لہو فیہ نعمت، انہاں جو جہی شے نوں مرضی ویکھ لا دکھ اور سکھ نوں دوواں چ دی طرفوں فضل ہی ہو رہا، تذیقو بلا ہام والبر بر یہ سمجھن سے عقلاں گم ہو گئیاں تے خشکی اور تری دے لوگ بس کر گئے، اللہ دی نعمتاں دا پتہ نہیں چل سکیا۔ من وتبارک اسمک، اے کثرت برکت اس میں کہ کل خیر من ذکر اس میں، قال تعالی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تے مڑ کے کی پڑھا تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا، اسی یعنی برکت ہوئے، برکت جان دے بھی کیے برکت ہے خیر کثیر ہونا کہ تھوڑا جا فائدہ نہ ہوئے، بے شمار فائدے۔
دیکھ کروڑاں آ گیا بیماری سے لگ گیا مکر کیا خیر ہویا ہوئے ایک آنا ہی لبا مگر بادشاہ تندرست آدمی کی صحت ٹھیک ہے برکت خیر اور پھر جدا سلسلہ قائم رہے 2-4 دن ملی ختم ہو گئی بھی برکت نہیں خیر ہوئے اور وہ بھی ہمیشہ دائم قائم برک البعیر اونٹ جم کے بہ گیا اتنا نعمت جم گئی تبارک اسموں کا اللہ تیرا نام برکتاں پڑیا جڑا تیرا نام لیندے رہیں برکتاں تو اس کو خالی وتعالی جدوں کا جد دے تو کا مانے جد دادے نو آندے کئیاں نے شیاں نے کہتا لو اے تے اللہ دا دادا مندے بیوقوف ہے مولوی محمد صاحب نو پوچھو تہاڈیاں حدیثاں نہیں جد آوندا اور جد ہو رہا جد عظمت نو آندے کوئی شان پریوں پرے لارا زور کہ رب دا اینا علم طاقت ہے جنہ مرضی ڈھونڈدا جاؤ پرے اودوں وتعالی جدوں کا اے تعالی اے معرفو کا حق معرفت کا ولا عظمو کا حق عظمت کا جنی مرضی باتاں کر لیں ترکواں سجدے کر لیں رب دا کوئی حق ادا ہو جانا وہ دی شان تو پریوں پرے ہے اور نال دوسرا معنی غنا دا ہے کہ انہوں کسے عبادت دی لوڑ نہیں کسے دے سجدیاں دا محتاج نہیں اے تعالی غناؤ کا نائین کسان انفاق او دے خزانے ایڈے پرے کہ دن رات ہی لٹاوندا رہے تو مکنے نہیں او یحتاج الی معین و نصیر و ظہیر نہ انہوں اپنی حکومت چلاؤ لی کسی مددگار دی ضرورت ہے واہ لا الہ غیرک اے ساریاں گلاں کیا کیڑا مشکل کشا دہلی میں جاواں تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں کوئی آستانہ نہیں ایک در پہ بیٹھ گھر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیر آنا چاہیے یہ دنیا دے فقیر ہے جڑے در در ٹھوکراں کھاندے پھردے جے رب دا دروازہ لب لے آئی تے بہ جا جے ملنا تے اتھے ہی ملنا تے جے نے جواب دیتا نا مشرق مغرب کو دا کیڑا جمیا تینوں کوئی دین والا کوئی بھی نہیں دے سکتا اے ہے سبحانک اللہ دا موٹا جا ترجمہ حالانکہ ضروری سی بیدا خطبہ دا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہ آیت کڑی لکھی آیتاں بات جی ہونا بسم اللہ بسم اللہ رکھو موقع نہیں ملا دھونے دا کی کرا بہت آ گئے چٹاں بہت چٹاں آ گئیاں ماشاء اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد پچھلی مرتبہ ایک مسکین لی سوال کیتا سی تو 60,000 روپیہ ماشاءاللہ حاجی صاحب دسیا چلو ہو گیا تو 4 دیواری لی کوئی 13,000 ہو جائے 20,000 نہ پھر انشاءاللہ پمپ بھی لگ جاؤ گا مکان بھی بن جاؤ گا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بسم اللہ کرو اللہ دے بندے ہو مدد کر لو 13,000 آج دے مجمع کچھ بھی کر نہیں کٹھا کر دیو ایک پہاڑ بھی سروں لتھے مسکین اپنے بال بچے لے کے 4 دیواری بیٹھے اے 2 کتاباں مدنی صاحب نے میرے اگے رکھتی ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی اگے بھی کئی خطبہ میں تمہیں دسیا اب جے سیرت صحیح پڑھنی نا کسے کہانیاں نہیں تو بڑے لوگوں نے لکھا حضور نے کیتا تو اجداں پیدا ہوئے جو مشن سی نا آپ دا کہ کرن کی آئے ادھری دنیا نے آپ ٹکر کی دی لئی کہ آپ نے مخالفتاں کدیاں برداشت محسن انسانیت مخالفتوں کے طوفان میں سے گزرتی اداں دی کتاب 1400 سال نہیں لکھ سکیا موجد کہانیاں ہی لکھتے رہے مشن کی سی پیغمبر دا دنیا کرن کی آیا سی دنیا نے کنا روڑے اٹکایا اے ضرور لے لو چھوٹی کتاب نہیں ہے محسن انسانیت اور دوسرا حرارت ایمان ہے اے مینوں انہوں نے پڑھنی دیتی میں اس کو 150 صفحہ پڑھ سکیا باقی دے رہی انشاءاللہ پڑھوں گا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور قرآن شریف وہ جڑے قصے آئے نا ہو نہیں لیا انہوں نے کہ واز بھی کرنا درس بھی دینا پڑھنا اے کھڑے کھڑے قصے پڑھو کہ اللہ نے نیک لوگوں جڑے حالات بیان کیتے دونوں کتاباں بہت عمدہ پرسوں تحریک اسلامی کا اجتماع بروز اتوار مرخہ 11/5 بگ 8:30 بجے شروع ہوگا احباب شرکت فران 15 روزہ اجتماع کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی غیر نے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی بالکل ٹھیک ہے بس جو علم سی حضور دا کافراں لے لیا وہ آسماناں تے چڑھ گئے سانوں چھترے نہ رکھیا ساڑیاں بحثاں ہی نہیں مکیاں کہ نبی نور سی کہ بشر سی انہاں ہی دھندیاں وچ بڑے اے مولانا آپ کی دعاؤں کے ساتھ رانا محمد اکرم ہسپتال سے واپس آ گئے گھر محترم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا اپنا بچہ اللہ شفا دے کئی بچیاں دا باپ ہے مہربانی فرین انشاءاللہ بعد دعا کریں
بالکل اپنے برادر محترم سی، بہت انہوں کی عاقبت اچھی ہوئی کہ وہ پہلا حافظ قرآن سی، کئی مسئلے انہوں نے سنائے، حکیم سی بڑے اچھے، آؤندے سی جہاں پڑھنا بینے سی حکیم محمد حافظ ابراہیم، تو فوت ہو گیا اچانک پائیاں کی طرح سی، اور سارے تو وڈی خوشی ہے کہ یزیدیت تو توبہ کر کے مرے، یہ مولویاں کا زہر ہونا تو نکل گیا، حضرت امام حسین کی محبت بڑھ گئی۔ تو حکیم صاحب لی بھی انشاءاللہ دعا میں اتنے فتاوا بھی کرائی سی، نماز تو بعد ہی کرنی، بہت اچھے دوستاں تو سی، مغفرت فرمائے اللہ پاک، جنت دے گا۔ ایک اعلان ظاہر صاحب نے دیتا کہ کر دیو، مولانا اعلان فرما دیں کہ انشاءاللہ مولانا آپ کے ساتھ جون میں عمرہ کا پروگرام بن رہا ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے اپنے کاغذات تیار کر لیں، حتمی پروگرام انشاءاللہ 25 مئی تک بتا دیں گے، رابطہ شیخ سے کریں، شکریہ، عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اگر انہیں پروگرام بچے نے بنایا تو اللہ ہدایت قبول فرمائے ارادہ، اور اس طرح جدوں 20 ساتھی اسے بھی گئے سی، اللہ کرے ہن بھی کوئی جمع ہو جان تو بڑا اچھا سفر رہے گا، اللہ توفیق دے دے، دسیا 5 مئی نو آخری فیصلہ کریں گے۔ ایاکم والاتفاق کی وضاحت فرما رہے، کچھ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں ان کو بھی سمجھا دیں، مسئلے تو سارے ضروری ہے مگر ہن کریے کی۔ ایاکم والاتفاق کے نماز ادھر ادھر جڑا دیکھنا نہ، نماز پڑھ رہے ہوں ادھر ویندے ادھر ویندے، یہ بارے حضور نے فرمایا یہ کام کوئی نہ کرو، یہ تہاڈی نماز تو شیطان چپٹا مار کے رہ جاتا، تسی اپنی نماز تو بہت سارا گوا بیٹھے جے۔ نماز تے ہونا چاہیے بھی کھڑا ہوئے بندہ سجدے دی جگہ تو اگے نظر نہیں جانی چاہیے، یاد رکھو کر کے بھی انہوں نا جتھے انہیں متھا رکھنا نے تو اگے 1 انچ بھی نہ جائے، یہ آخری حد ہے، یہ تورا ہونا جنہ ہوئے ٹھیک ہے، پیراں نوں آؤندی جائے بہت چنگی ہے، آخری حد جڑی ہے وہ سمجھو سجدے دی جائے، تدے جڑا نمازی دے اگوں دی گزرن دا مسئلہ وہ بھی اتنا ہی ہے کہ جتھے وہ سجدہ کردا نا وہ تورا نہ گزرے، پھر یہ کیا دوں گا کہ نمازی تو گزرے، یہ تو پراں گزردا بالکل گزرن دا کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شک گزرے، مگر اگر یہ بیوقوف سجدے تو اگے ویندا تو آپ مجرم ہے، کیوں اگے ویندا، یہ اپنا رقبہ اُنہ ہی رکھے جنہ یہ کہ نماز سجدے والی جگہ تے نظر رکھے، تو اندر پھر کوئی اس حد گزردا تو انہوں حکم ہے کہ انہوں روکے بھی، اور نہیں روکدا تو سینے مکہ بھی مارے، کیوں میرے ایریے چاہاں تو میں خدا نہ گلاں کردا تو، مگر اگر یہ آپ بھی اگے ویندا پھردا تو پھر خود ہی دینوں باہر۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں نے چاہیے نماز سے ادھر ادھر نہ چنگ۔ فجر کی نماز کے وقت 10 یا 12 آدمی ہوتے ہیں، لیکن عشاء کی فجر کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے کہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ تو ہن اللہ ہی کراؤ گا، انہوں نے پھڑ کے ہو رہے کرنے والے نہیں ہے، تو ہن اونج ہی ستے اٹھتے 9-10 بجے انہوں کا کریے کی۔ عشاء اور فجر کی اہمیت اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جے لوگوں نے انہاں دونوں نمازاں دی قدر دا پتہ لگ جائے تو پاویں کس کے آنا پوے انہاں نوں، اٹھ کے بھی نہ تر سکتے، یہ کس کے بھی زمین تے آؤ، اور فرمایا 2 نمازاں منافقاں تے بہت باری جنہاں دے ایمان خراب نا وہ یہ نہیں پڑھ سکے، ہور تے شرمک نہیں پے وقت سے اٹھ کے پڑھنا بڑی مشکل گل ہے، اور اس دور جدو سحر خیزی اونج ہی معدوم ہوگی، رات اٹھ کے سویرے سیر کرنی وہ تو بیڑا ہی غرق کرے، اس تو دنیا بھی انہاں دی تباہ ہو گئی، بیمار انہاں نوں کینسر ہی ہونے تے انہاں نوں بیماریاں لگنیاں، بس وقتے اٹھو تہجد ویلے کوئی نفل پڑھو پھرو ترو باغاں، اس سے اللہ کے رسول فرمایا 2 نمازاں منافقاں تے پاری، انہاں دونوں کا خاص خیال رکھو، اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔